اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سبق 16 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آگے چلنے سے پہلے چند سوالات۔ الفلاح کا معنی بتائیے، اور نماز کامیابی، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، ABCD جی الفلاح کامیابی۔ درست فرمایا۔ الصمد کا مطلب ہے عظمت سے بھرپور، بزرگی، بے نیاز، جس کی تعریف کی جائے، ABCD الصمد۔ آپ نے درست فرمایا۔ اجعلنی کے معنی بتائیے، بنا مجھے، بنا ان سب کو، اور وہ بناتا ہے مجھے، وہ بنا اسے، ABCD بنا مجھے۔ درست فرمایا۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الکافرون اور گرامر میں فعل امر نہیں میں مزید جو ہے انصر، اذکر، اعبد، اخلق جو ہے ان کے افعال لیں گے اور نکاح کی تعلیم بھی دیکھیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 1000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو کہ 38,000 سے بھی زیادہ بار آئے ہیں۔ آئیے سورۃ الکافرون کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورت مکی ہے اور اس وقت مکہ میں نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف جواب دے دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصلحت کی گنجائش تھی۔ آپ اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیے، فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، تو اور آپ نے جو ہے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو آئیے سورت کی پہلی آیت کو لیتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے، امر، ایسی آیتیں یا ایسی صورتیں جن کی ابتدا یا تو قسم سے ہو، جیسے والعصر ہے، واللیل ہے، والفجر ہے، یا پھر ایسے جن میں ڈائریکٹ حکم ہو، وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھیے کیا ایسا حکم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انداز ہی، حالانکہ قرآن کا سوق سے پہلے تعمیر بھری جاتی ہے یا ایک اچھا جو ہے وہ تاثر دیا جاتا ہے، پھر بات کہی جاتی ہے، لیکن بعض ایسی آیتیں ہیں یا صورتیں ہیں جن میں شروع ہی ابتدائی جو ہے وہ حکم سے ہو رہا ہے۔ حکم کہاں دیتے ہیں؟ جہاں کوئی چیز غلط ہو رہی ہو یا جہاں آپ کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں، منشا آپ کی ہو اور دوسرے کا اختیار نہ، تو آپ وہاں حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایو، اے جمع کا صیغہ ہے، یا ایو ہاں جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یا ایھا الکافرون، ہاں جی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا چیز ہے؟ الکافرون، اسم، الف لام سے آپ نے پہچانا ہے۔ اگلا سوال، واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے جی، جمع ہے، آخر میں واؤ نون آ جائے۔ اگر یہ جمع ہے
تو اب اگلا سوال ہے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے. کیوں؟ مذکر کی جمع جو ہے واو نون اور الف سوری یا نون سے بنتی ہے، جبکہ مؤنث کی الف تا سے. اور آخری سوال وہ تو آسان، سب سے آسان ہوتا ہے، جی معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ نکرہ الف نہیں. اچھا یہ بہت مخصوص لفظ ہے پورے قرآن پاک میں. کافروں کا ذکر تو کئی جگہ ہے، لیکن ان کو مخاطب کر کے حکم کے انداز میں ہمیں جو ہے احسان کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں کافروں کے اوپر خفا ہو رہے ہیں، یا کیوں انہیں ایسے مخاطب کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے آج تک کسی کافر کو کہیں بھی پورے قرآن میں نہیں کہا. تو اس انداز کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے آئیے اس کو تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کل پہلا تو لفظ یہ ہے کہ کہہ دیجئے. یہ تبلیغ کا بھی بہترین انداز ہو سکتا کہہ دیں، مطلب پکی حتمی بات، آخری بات یہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں. قرآن میں یہ تین طرح سے آتا ہے، یا ایوہا یا ایوہا. یا اور ایوہا یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، اور یا ایوہا جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے. تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے، یعنی اسے کہتے ہیں حروف ندا، پکارنے والے الفاظ. تو یہاں بھی کیا ہے، یا ایوہا جمع کا صیغہ، یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارے کافروں کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اے تو ٹھہر جاؤ، او اے، یعنی آپ للکارتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کو للکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ غصے کا انداز ہے. تو یا کا لفظ جو ہے وہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے، جیسے یا قوم ایک قوم، یا قوم تمام قوم کے لوگ. ایوہا جو ہے یہ واحد کے لیے فکس ہے. یا دیکھیں یہاں پہ ایوہا النبی، اے نبی، اور یا ایوہا یہ اس کی جمع ہے ایوہا کی الکافرون کے لیے. کافر واحد ہے، اس کی جمع واو نون سے کافرون ہوا، اور اگر دو زبر دو پیش والا معاملہ ہو تو یا نون سے کافر تین ہو گئے. تو یہاں پہ یہ پہلی حالت میں ہے. جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوتے تھے تو آپ سب باقی بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے کہ کہیں ہماری باری نہ آ جائے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے والد کو خوش کریں. اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے. ہمیں فوراً چوکس ہو جانا چاہیے، کہیں کافروں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ نہ کرے. کافر کے معنی دیکھ لیتے ہیں. کافر جو انکار کرے، کافر کے معنی انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور اس کا انکار کرے. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا. اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چکنا ہونا چاہیے، شرک سے بچتے رہنا چاہیے، نہیں ورنہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. یہ کوئی گالی نہیں ہے، اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی انکار کریں. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے، مگر دوسرے معنی میں کفر کے انکار کرنے کے حساب سے، یعنی طاغوت کا کافر. اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے استعمال، لیکن ہمارے ہاں آج کل یہ عام ہے. ہم کہتے ہیں جس کو کافر کہا گویا اسے جو ہے وہ آپ نے سائڈ پر کر دیا. تو لہٰذا کافروں کا اصل مسئلہ کیا، وہ اپنے نفس، اپنا مال اور تجارت کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے. آپ کے زمانے میں انہیں پتا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ حق پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صرف اس وجہ سے کہ اگر ایمان لائیں گے، دین لائیں گے تو اپنا نفس، اپنا مال، اپنا عہدہ اور تجارت سے دستبردار ہونا پڑے گا. تو آئیے چند سوالات لیتے ہیں. سورۃ الکافرون کی تلاوت سے برات کا اعلان ہے، ایک سے زائد کا انتخاب کیجیے. برے خواب، برے خیالات، بری عادتیں، شرک، ABCD. جی
برے خیالات اور شرک، ان دونوں سے نجات ملتی ہے۔ آئیے قل یا ایھا الکافرون کا مطالعہ اور غور فکر کرنے کے بعد دعا کریں کہ اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ اپنا احتساب کریں کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا، اور پلان بنائیے استغفار، اللہ کی تعریف کریں اور برائی کو بیان کرنے کا، اور خود کی جو ہے اصلاح کرنے کا، اور دوسروں کو تبلیغ کیجیے انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات۔ آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ علم، کا ترجمہ کیجیے، ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کریں۔ یا ایوہا، ایوہا نام، ABCD، جی ABC، آپ نے درست فرمایا۔ قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سے زائد جواب ہے، یا قوم، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا۔ جی یا ایھا الناس، B، یا قوم یا پھر یا ایھا الناس، یہ دونوں استعمال یا ہوتے ہیں۔ قوم۔ چلیں جی اگلا حصہ لیتے ہیں سورت کا۔ لا اعبد ما تعبدون، غور کریں، 3 لفظ ہیں، پہلے میں بھی 3 تھے، قل یا ایھا الکافر 3، اگلے میں بھی 3 آئے، اس کا مطلب دونوں اہم صورتیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں کیا اہمیت ہے۔ لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا۔ اب تو ہم نے مضارع پڑھ لیا نا، عبدو تابدو کا عبادت سے یعبدو ہوا تھا، یعبدو یعبدونا، تعبدو عبدو، یہ اس ٹیبل سے آ رہا ہے۔ عبدو میں نہیں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدون اسی سے جو ہے وہ آگے چل رہا تھا، کیا یعبدو یعبدونا، تعبدو عبدو تعبدون، وہی ٹیبل میں سے دونوں ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے۔ لا کا صیغہ جب آتا ہے قرآن میں کہیں کسی انکار کے لیے، وہ بھی اہم ہو جاتی ہے چیز، کہ کوئی اہمیت ہے جس کے لیے پہلے نفی لایا جا رہا ہے، پھر اقرار کرایا جائے گا کسی چیز کا۔ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اس کو ہم نے سیکھا تھا ایاک نعبدو، نعبدو وہاں پہ آیا تھا جمع کے صیغے میں، نعبدو۔ اب ہمیں پورا ٹیبل آتا ہے، ابھی ہمیں پتہ ہے کہ عابدو، تعبدو، نعبدو، یہ جو ہے یعبدو مضارع جو ٹیبل تھا اس سے آئے تینوں چیز۔ ایاک نعبدو، اسی طرح اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں عابد، معبود، یہ جو ہے عبادت، یہ سب اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایاک نعبدو، عابد معبود ہمارے شناسہ لفظ ہیں۔ ماں کے معنی ہوتے ہیں نہیں، ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیا، سوال کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نہیں، اور ایک پیس ہوتا ہے جو یا جس کی۔ تو معافی نہیں ہے، ماں کے یہ 2 معنی، 3 معنی آپ کو آنے چاہیے، کیا، جو، جس کی، اور نہیں۔ یہ دیکھیے معافی نہیں کے معنی دیتا ہے، ماں دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین، یہ یہاں پہ کیا کے معنی آگے، من شر ما خلق، اور جو، یہ جو ہے اس آیت سے یہ ہو گیا۔ تو یہ 3 معنی، نہیں، کیا، جو، یہ ماں کے معنی ہے۔ لا تعبدون، یہ جمع کا شکل ہے، تم عبادت کرتے ہو، یہ ٹیبل تھا۔ یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، اسی کے وزن پہ اعبدو اور تعبدو آئے۔ عبادت کے 3 معنی ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرما برداری، غلامی، تینوں معنوں میں صرف اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش یعنی عبادت، اطاعت اور فرما برداری، اور غلامی، یہ کیا ہے؟ ان تینوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، عقیدے کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اللہ کی ذات کہ وہ کسی کا باپ یا بیٹا نہیں ہے، اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا، دیکھنے والا ہے، اللہ کے حقوق اسی کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے اختیارات، قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے، یعنی یہ چاروں صفات جو ہیں اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ شرک کا جو ہے مرتکز ہوگا، یعنی وہ شرک کرتا ہے۔ آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں،
خاص کر اختیارات والے عقیدے کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ بھی اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرا برابر بھی جو ہے احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے لا اعبد ما تعبدون. اللہ عبدو کا معنی بتائیے. عبادت کرنا. میں عبادت کرتا ہوں. جس کی عبادت کی گئی عبادت کرنے والا. اے بی سی ڈی. جی اعبدو. میں عبادت کرتا ہوں. بھی ماں کے معنی ہے ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے. نہیں, جو, کیا, ہاں. اے بی سی ڈی. اے بی سی. اے بی سی. درست فرمائیں. اللہ کا سچا عبادت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرے. صرف اللہ کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت کرے لیکن اس کے احکامات کو نہ مانے. صرف مسجد میں اللہ کی عبادت کرے. اے بی سی ڈی. اللہ کا سچا عبادت کرنے والا. بی. بھی بھی آپ نے درست فرمایا. تو اگلا حصہ لیتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اگین 4 لفظ. وا معنی نہیں, لا معنی, وا معنی اور, لا معنی نہیں, انتم تم, اور نہ تم, عابدون تم عبادت کرنے والے. ماضی کا صیغہ آ گیا ابدا کے ٹیبل سے. ابدا یعبدو وہاں سے ابدا یعبدو, ابدتا, ابدتو, ابدتم, ابدنا, وہاں سے یہ عابدون جمع بن کے آیا ہے. عابدون عبادت کرنے والے. ماں جس کی عابدو میں عبادت کرتا ہوں. یہ لفظی ترجمہ. وا معنی اور, لا نہیں, انتم جو ہے یہ تم ہوا ہوں کے ٹیبل سے آیا. عابد واحد ہے, اس کی جمع ہوتا ہے عابدون واو نون سے, اور 2 زبر 2 زیر سے ہو عابدن عابدن تو یا نون سے اس کی جمع عابدین. اس کے معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا یا پھر جو ہے عبد غلام. ماں کو ہم نے دیکھ لیا اور عابدو کا ٹیبل کا تصور بھی دیکھ لیا. تو آئیے مطالعے اور احساس کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ دے ان آیات کی اور اس پر عمل کرنے کی, کیونکہ یہ بہت اہم جو ہے صورت اور اس کے حصے ہیں کہ یہ شرک سے جو ہے نجات دلاتے ہیں. اس کے اندر شرک سے بچنے اور جو ہے دوسرے مذاہب کے ساتھ جو ہے رویے کے بارے میں ہدایت ہے. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو لہذا شرک کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں. سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں. اللہ عابدون کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے, عبادت کرنے والا, عبادت کرنا, عبادت کرنے والے. اے بی سی ڈی. جی ڈی عبادت کرنے والے. آپ نے درست فرمایا. آئیے اس کے مزید جو ہے وہ لیتے ہیں الفاظ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. وا معنی اور, لا نہیں, آنا میں, عابد عبادت کرنے والا, ماں جس کی عبد تم نے عبادت کی. ماضی کا صیغہ ہے تو لہذا وا, لا, انا یہ جو ہے 3 لفظ ہیں, اور نہ میں. عابد یہ ابھی ہم نے دیکھا. ماں کے معنی بھی ہمیں آتے ہیں. عبد تم یہ جو ہے فعلتم کے وزن پہ ہے. تو آئیے تصور اور احساس کے ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے اور شرک سے بچنے اور اپنا احتساب کرنے کے ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے ریسورس, ہماری عمر, ہمارا وقت, ہماری چیزیں کہاں صرف ہو رہی ہیں, اور ان کو جو ہے دین کے مطابق استعمال کرنے کے لیے اپنے پلان بنائیں اور دوسروں کو تبلیغ کریں. یہاں پہ اس آیت مبارک کا مطلب ہے شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی, نہ عابدو اور نہ مستقبل میں, ولا انا عابد, اور نہ موجودہ معبودوں کی تعبدون, نہ ماضی کے. اس صورت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے وہ فعل کو جو ہے اکٹھا کر دیا. مستقبل بھی آ رہا ہے, حال بھی آ رہا ہے اور ماضی بھی آ رہا ہے. تینوں زمانوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شرط نہ ماضی میں قابل قبول تھی, نہ حال میں قابل عمل ہے, نہ مستقبل میں جو ہے کبھی قابل عمل ہوگی.
یہ اس کا مطلب ہے کہ حال ماضی مستقبل تینوں زمانوں کو اس جگہ اکٹھا کرنے کا مقصد ہے کہ یہ نہ تو پہلے نہ اب نہ بعد میں جو ہے قابل عمل یا قابل قبول ہے۔ صبر اور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ علم تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتے ہوں۔ اگلا آخری حصہ ہے سورہ کا، لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے دین میرا دین۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ جو لفظ دین ہے یہ اس میں فعل ہے، حرف کیا ہے؟ جی یہ اسم ہے اور یہ مؤنث ہے، سمائی ہے، سمائی مؤنث ہے، یاد کر لیجیے۔ یہ اور لیا، لیا جو ہے یہ دو لفظ کا مرکب ہے، ولیا یہ تین لفظ کا مرکب، وا اور لیا دو، لیکن کیونکہ یہ ٹیبل سے آتا ہے اس لیے اس کو ہم لیا کو ایک لفظ کہتے ہیں، حالانکہ یہ دو سے بنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے لا کو جو ہے لو کے ٹیبل سے ملایا تھا، لا کو ملانے سے لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، یعنی لی جو ہے یہ اصل میں یا اور لا کا مجموعہ ہے، لیکن چونکہ ٹیبل کے اندر ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے اس لیے بناوٹ کے حساب سے یہاں پہ اسے ایک لفظ کے طور پر لیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ بھی دو ہے۔ تو اگر یہ لفظ اگر کبھی آ جائے، ابھی تک ویسے آیا نہیں ہے کہ جی اس کے ٹکڑے کریں، تو آپ نے پھر دو ٹکڑے کرنے، حقیقت میں یہ تین ہے لیکن ٹیبل کی وجہ سے یہ اس کا دونوں کا جڑا ہوا ایک حصے مانا۔ تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں جو ہے دین پہ سمجھنے اور شرک سے بچنے اور اپنی زندگی میں شرک کے خلاف جو ہے وہ عمل کرنے اور تبلیغ کرنے کی توفیق۔ اس صورت مبارکہ میں اس آیت کا مطلب ہے کہ سارے مذاہب جو ہے وہ برابر نہیں ہے، نہ ہی ایسا پیغام ہے کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے کہ تمہارا دین تم جانو، ہمارا دین ہمارا، بس تم اپنے کام کرو ہم اپنے نہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ نہیں، تو یہ صرف مسلط کی پیشکش کے جواب میں تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک سال جو ہے ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے سال آپ ہمارے جو ہے بتوں کی عبادت کریں، تو یہ جو ہے اس کے جواب میں تھا۔ کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اسے ہم نے دیکھنا ہے۔ تو لہذا علم، سورۃ الکافرون میں ٹی پی آئی کا موصول استعمال ہوا ہے، فعل ماضی آیا ابدتم، یعنی یہ اس شکل میں، اور پھر آیا مضارع اعبدو، اعبدو تعبدون، یعنی یہ جو ہے مضارع بھی آ گیا، اور فاعل بھی آیا کافرون، عابد، عابدون، اور ضمائر آنا، انتم، لکم اور لیا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کو پڑھنے یا یاد کرنے کا ایک ٹپ ہے، کیونکہ یہ اکثر بھول جاتی ہے یا تھوڑی سی مشکل یا لمبی لگتی ہے، تو اس لیے لوگ اس سے کتراتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیں شروع میں خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، یعنی یہ تو ایک آیت ہوگی جو شروع کیا۔ اسی طرح درمیان کی جو ہے وہ ہے آج کی بات، اس میں دو حصے ہیں، لا اعبد ما تعبدون، یہ، اور اس کا دوسرا حصہ ہے ولا انتم عابدون ما، اور کل کی بات، مستقبل کی بات، اس میں بھی دو حصے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور اگلا حصہ وہی ہے جو پہلے والے کا ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی اصل میں آپ نے جو ہے کیا ہے، یہ تین کی ترتیب کو یاد کرنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اگلا ہے لا اعبد ما تعبدون، اور اس سے اگلا ہے ولا انتم عابدون، اور یہ جو ولا انتم عابدون ہے یہ ان دونوں میں، اور آخری جو ہے بات کیا ہے، لکم دینکم،
حقیقت میں دیکھا جائے تو ٹوٹل آپ نے یہ 4 جو ہے حصے یاد کرنے. کل یا ایھا الکافرون، اگلا حصہ ہوگا لا اعبد ما تعبدون، اور اگلا ہوگا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آخری لکم دینکم. باقی یہ جو حصہ ہے ان دونوں کے ساتھ آپ نے ملانا ہے. جب اسے دوہرا دیں گے تو اسے بھی دوہرا دیں گے. تو اس طریقے سے یہ یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو ایک بار پھر اس کو جو ہے سورت کو دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ ایک اہم ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شرک سے جو ہے آدمی کو بری کرتی ہے، نجات دلاتی ہے، اور دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مسلط کی گنجائش. ہاں جی، دینکم کا ترجمہ کیجئے. تمہارا دین، ہمارا دین، میرا دین، اس کا دین، ABCD. دینکم کا مطلب ہے تمہارا دین. لکم دینکم ولیہ، دین کا مطلب پیغام ہے اسلام کی تبلیغ مت کرو. سارے مذاہب برابر ہیں، عقیدے کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں، اپنے آپ کی فکر کریں. ABCD. لکم دینکم ولیہ دین کیا ہے؟ سی، عقیدہ کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں. سورۃ الکافرون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کہیں کہ انہوں نے ایک سے زائد کا جواب انتخاب کیجیے. بتوں کی عبادت نہیں کی، بتوں کی عبادت نہیں کرے گا، بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہے، توحید کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں. آپ کو کیا کہا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے؟ آپ کیا جواب دیں؟ یہ چاروں ہی تھے. چاروں ٹھیک. آئیے اگلا حصہ جو ہے شروع کرتے ہیں. سبق نمبر 16 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ 2 گرامر. اس میں جو ہے ہم آج انشاءاللہ فعل امر اور نہیں کے اندر مزید جو ہے 4 افعال انصر، اذکر، اعبد، اخلق جو ہے اس کی جو ہے ٹیبلوں کو دیکھیں گے. TPI کے ساتھ. TPI کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسموں کا ہمیں پتہ ہے: اسم، فعل اور حرف. یہ بھی ہمیں پتہ ہے فعل زمانے کے حساب سے 3 قسم کا ہوتا ہے: ماضی، مضارع، امر و نہی. اور 3 افعال سے جو ہے مل کے فعل بنتا ہے جنہیں روٹ لیٹر کہتے ہیں، جیسے فاعل لام، فاتحہ، نون صاد را، ضاد را با. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان سے بنتا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا ان کے کیا معنی ہے؟ فاعل لام، فاتحہ، نون صاد را، ضاد را با، اس کے معنی کیا ہے؟ یس. تو کوئی معنی نہیں بنتے. اس کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں جب ان کو لکھا جاتا ہے، چاہے وہ 3 ہو، 4 ہو یا 5 ہو، ان کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے. ان کے معنی اس وقت ہوں گے جب ان پہ زیر زبر پیش یعنی حرکات آئیں گی. وہ حرکات آنے سے ان کے معنی جو ہے وہ بنتے ہیں. جیسے فاعل لام پہ اگر 3 زبر میں ڈال دیں، فاعلا، فاعلا، اس کے معنی ہے اس نے کیا. فاتحہ پہ 3 زبر ڈالوں، فاتحہ، اس نے کھولا. تو یہ یاد رکھنا ہے. چلیں جی، یہ ہم نے دہرا لیا ہے. امر کسی کو حکم دینا یا درخواست کرنا، نہیں کسی کام کے کرنے سے روکنا یا درخواست کرنا. فعلا سے ہم نے مضارع بتایا تھا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یہ ہمارا ٹیبل ہے جس سے ہم نے امر اور نہیں جو ہے بنانے ہیں. اس میں یہ جو تفعلو ہے مخاطب کا صیغہ، ہم اس سے جو ہے وہ بناتے ہیں. تو آئیے اسے لے. اب یہ پورا ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا. ماضی میں تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. مضارع میں یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. اور افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. یہ ہمارا پورا ٹیبل جو ہے پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا امر و نہیں تک. افعال کے حساب سے یہ پورا ہو گیا. ابھی اس میں اسما کی گنجائش ہے. ماضی کی چابی یہاں کیا بنے گا؟ فعلا. مضارع کی چابی یفعلو.
اور امر نہیں کی کیا بنے گا افعل، یعنی 3 چابیاں آپ نے پوری کر لی ہیں، 3 ابھی رہتی ہیں تب یہ مکمل ٹیبل ہو جائے گا۔ اب آپ میں سے کوئی ایک باری سے دہرا دے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی کون دہرائے گا؟ جی زبیدہ نے پہلے انمیوٹ کیا ہے۔ چلیں سسٹر آپ دہرائیے، دیکھیں آج آپ نے کتنی تیاری کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتی ہوں یا کروں گی، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ پہلے تیسرا افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ جی برادر عبد الرحمن آپ امر و نہیں سے دہرا دیجیے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہمارا بناتا ہے اس سے افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ اب اگلا ٹیبل ہے فتح۔ فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ اس کا مضارع ہم نے بنایا تھا یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ امر نہیں اس کے بنا تھا افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ اب آپ میں سے کوئی جو ہے اس کا امر نہیں صرف کھولا ہے۔ جی افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ جی سسٹر زبیدہ آپ بھی دہرا دیجیے امر نہیں۔ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم جو ہے کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ ضربا لکم مثلا کا ترجمہ کیجئے، وہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے، وہ مثالیں بیان کر رہا ہے تمہارے لیے، وہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے، اس نے مثال بیان کی تمہارے لیے۔ اے بی سی ڈی ماضی کا چیز ہے، ضربا لکم مثلا جی اس نے مثال بیان کی تمہارے لیے۔ تمہارے لیے حل علمتم کے کیا معنی ہے؟ حل علمتم کیا تم سب نے جانا، کیا تم سب جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو، کیا تم سب کرتے ہو، اے بی سی ڈی۔ حل علمتم ماضی کا صیغہ اے جی کیا تم سب ماذا خلقتم کے معنی بتائیے، وہ سب کیا پیدا کرتے ہو، سب نے کیا پیدا کیا، تم سب نے کیا پیدا کیا، تم کیا پیدا کرتے ہو، اے بی سی ڈی۔ ماذا خلق ان سب نے پیدا کیا۔ آپ نے بھی سنائے۔ آئیے آج کا جو ہے ہم پہلے چلنے سے پہلے اپنے 4 ابواب جو ہے ان کو دہرا لیتے ہیں۔ فتح، یفتح، افتح، نصر، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، اضرب، سمع، یسمع، اسمع۔ یعنی فتح، ضرب، سمع سے امر کیا بنے گا؟ زیر والے حمزہ کے ساتھ، افتح، اضرب، اسمع۔ لیکن باب نصرہ سے جو ہے وہ امر کیسے بنے گا؟ پیش والے حمزہ کے ساتھ، انصر۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، باب نصرہ اور اس سے آنے والے جتنے بھی افعال ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے پیش والا حمزہ آئے گا، جیسے اذکر، اخلق، اسی طریقے سے عبد، یہ بھی ہم دیکھیں گے بنانے والے ہیں۔ چلیے پہلا نصرہ سے لے لیتے ہیں۔ نصرہ سے کیا بنے گا؟ انصر، مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کر۔ آئیے اس کا پورا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔
اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں۔ امر و نہیں کیسے بنا تھا؟ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد۔ جی اب آپ کی باری ہے، کون دہرائے گا؟ آپ نے انمیوٹ کر لیا، آپ دہرا دیجیے۔ میں سر نا میں جی ہاں آپ کا ہی بڑھیں گا۔ نصرہ یا اس میرا نے نام مدد کی، نصر جی جی نہیں سوری سر، بھائی میرا نام نصرہ تو نہیں ہے، اگر میرا تو میں دہرا دیتا ہوں۔ نہیں میں بولتی ہوں، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یہ کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یہ کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتی ہوں یا کروں گی، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کرو۔ اس پہ دو چیزیں، ایک تو یہ لفظ تھا انصر، یہ جب ہم مضارع دہراتے ہیں نا اسسٹنس میں ہوتا ہے ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، یہاں پیش نہیں ہے حمزہ پہ، یہ روانگی میں پیش لگے گا جا کے امر میں، تو یہاں پہ انصرو ہے، انصرو نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے جب ہم یہ ماضی یہ جو امر نہیں کرتے ہیں اس پہ جی اصل ترجمہ یہ ہے انصر تم کر، انصرو تم سب کرو، لا تنصر تم مت کر، لا تنصر مت۔ وہ انڈر ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو اور تم آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے مختصراً بات کرتے ہیں، انصر کر، انصرو کرو۔ یہ جو کر اور کرو ہے، ہم اردو والے جو ہیں وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کر جو ہے ایک کے لیے ہوتا ہے، کرو جب آئے گا تو زیادہ کے لیے آئے گا سیوا، ورنہ تو یہاں یہ چاہیے تھا تو کر تم کرو، تاکہ تو اور تم کا فرق ہے وہ واحد اور جمع کو ظاہر کرے۔ اگلے میں بھی اسی طرح لا تنصر تو مت کر، لا تنصر تو، لیکن ہم لکھتے ہیں لا تنصر مت کر، لا تنصرو مت کرو۔ یہ مت کر اور کرو میں کر اور کرو سے ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ واحد ہے یہ جمع ہے، یہ الفاظ کی جو ہے ایک بناوٹ ہے، آپ نے اس کو اسی بناوٹ سے بولنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں واضح ہو کہ میں واحد کی بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا جمع کی۔ جی آپ نہ لیتے ہیں انصر کا کیا جواب ہوگا؟ ہاں بھائی کوئی بتا دے انصر کا کیا جواب ہوتا ہے؟ انصر کر، اب مخاطب کو دے رہے تو کیا جواب میں کہے گا؟ انصر، انصر، انصرو میں کرتا ہوں یا کروں، انصرو تم سب کرو، اب سامنے ننصر، والوں کو آرڈر تو ننصرو ہو جائے گا۔ ننصر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مکالمہ امر کا جو ہوتا ہے وہ مخاطب اور متکلم کے درمیان ہوتا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے جو بات کر رہا ہے ان دو کے درمیان ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تو کر تو وہ کیا جواب میں کہے گا؟ میں کرتا ہوں یا کروں گا۔ تم سب کرو تو وہ کیا کہیں گے؟ سب کرتے ہیں۔ تو کیا انصر کا مطلب آئے گا انصرو، انصرو کا جواب آئے گا ننصرو سے۔ اب ایک اضافی لفظ ہم نے اضافہ کر دیا، زیدن، زیدن یعنی تو زید کی مدد کر، تو وہ کیا کہے گا؟ انصر انصرو زید، زیدہ، ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں یا زید کی مدد کرتا ہوں، انصرو زیدن تم سب زید کی مدد کرو۔ تو اب کیا ہوگا جواب؟ ننصر زیدہ۔ آئیے کچھ سوال دیکھ لیتے ہیں۔ فانصر کا ترجمہ کیجیے، پس مدد فرما ہماری اور مدد فرما میری اور مدد فرما ہماری پس مدد فرما میری، اے بی سی ڈی۔ سی، اچھا جی، سب سے اہم چیز ہے نا عربی میں ہم جو سکھاتے ہیں جس پہ آپ توجہ دیں، ہم کہتے ہیں کوئی بھی لفظ ہے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کے ٹکڑے کرو، فانصرنا کے ٹکڑے کریں، فا علیحدہ ہو گیا، انصر علیحدہ ہو گیا، نہ علیحدہ ہو گیا، فا معنی پر، انصر، انصر یہ جو ہے
کیا ہو جائے گا انصر ہوگا کیونکہ نصرہ ہے انصر ہوگا جدا ہوتے ہوئے تو مدد کر نہ ہماری فانصرنا بس مدد فرما ہماری انصر دینا کا کیا جواب ہوگا انصر دینا کا ننصر دیننا تنصر دینا کا انصر دینی اے بی سی ڈی انصر دینا کا لفظ آیا ہے یہ یاد رکھیں دی دی دینی انصر انصر کا دینی جواب ہے دیکھیں انصر کا کیا جواب ہوگا ہم نے مکالمے میں سیکھا انصر کا جواب ہوگا انصر انصر اب دینا دین تو دین رہے گا کا جواب جب کا جو ہے یا کی طرف پلٹے گا تو کیا ہوگا دینی انصر دینی انصر دینی انصر دینی یہی ہوگا یا کوئی اور ہوگا ہاں جی سوچ لیں یہی ہوگا سر انصر دینی تو آپ لگتی ہو کہ یہی جواب صحیح ہو گیا دین اگلا ٹیبل لیتے ہیں اذکر ذکر کر یا یاد کر اذکرو ذکر کرو یا یاد کرو لا تذکر مت ذکر کر لا تذکر مت آئیے اس کا پورا ٹیبل دیکھتے ہیں ذکرہ اس نے ذکر کیا ذکرو ان سب نے ذکر کیا ذکرتا آپ نے ذکر کیا ذکرتو میں نے ذکر کیا ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا مضارع دیکھتے ہیں یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں اذکرو میں ذکر کرتا ہوں تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں اذکر ذکر کر اذکرو ذکر کرو لا تذکر مت ذکر کر لا تذکرو مت ذکر کرو اب آپ میں سے کون جو ہے امر نہیں صرف دہرا دے جی برادر رحمان اذکر ذکر کر اذکرو ذکر کرو لا تذکر مت ذکر کر لا تذکرو مت ذکر کرو جزاک اللہ خیرہ آئیے مکالمہ دیکھتے ہیں اذکر تو لہذا اذکر کا جواب کیا ہوگا اذکر اذکرو اذکر کا جواب کیا ہوگا نذکر نذکرو اگر کہیں اذکر اللہ اللہ کا ذکر کر تو کیا کہے گا اذکر اللہ اذکر اللہ اگر جمع لے اذکر اللہ تم سب اللہ کا ذکر کرو تو کیا کہیں گے نذکر اللہ ہم سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہاں جی سوال جواب آگے وذکر کا ترجمہ کیجئے وذکر واو آیا ہے اور یاد کر اور یاد کر یاد کر یاد کر اور جی، یاد کر بی ہاں اور واو کی وجہ سے اے اور بی میں سے ایک صحیح ہونا تھا یہاں پہ چونکہ جو ہے واحد آ رہا ہے وذکر وذکرو نہیں آ رہا اس لیے جو ہے ہم کیا کریں گے اور یاد کر کرو نہیں کہیں گے کیوں کرو جو ہے جمع کے لیے اگلا دیکھیے اذکر اللہ کا جواب دیجئے سوفا ذکرت اللہ سوفا ذکرنا اللہ سوفا اذکر اللہ سوفا نذکر اللہ اے بی سی ڈی اذکر اللہ جمع کا صیغہ آیا ڈی سوف نذکر اللہ ویری گڈ اذکر ربکا سوفا اذکر ربنا سوفا نذکر ربی سوفا اذکر ربی سوفا نذکر ربنا کا لفظ آیا ہے سی آپ نے درست فرمایا اذکرونی کا ترجمہ کیجئے یاد کرو مجھے یاد کر ہمیں یاد کر اسے اے بی سی ڈی نی یا کا لفظ آیا بی آپ نے درست فرمایا بی صحیح ہے نی کا مطلب ہوتا ہے مجھے آئیے اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں اعبد عبادت کر اعبدو عبادت کرو لا تعبد مت عبادت کر لا تعبدو مت آئیے اس کا پورا ٹیبل دیکھتے ہیں ابدا اس نے عبادت کی ابدو ان سب نے عبادت کی ابدتا آپ نے عبادت کی ابدتو میں نے عبادت کی ابدتم آپ سب نے عبادت کی ابدنا ہم سب نے عبادت مضارع دیکھیے یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یہ کرے گا یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یہ کریں گے تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یہ کریں گے اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یہ کروں گا تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں یہ کریں گے نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں امر نہیں دیکھیے اعبد عبادت کر اعبدو عبادت کرو لا تعبد مت عبادت کر لا تعبدو مت عبادت جی امر نہیں کون دہرائے گا آپ میں سے یس برادر عبدالرحمان اس کے بعد اعبد عبادت کر
उबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। जी इसी पर जुबैदा आप भी दोहराइए, अमरो नहीं सिर्फ। उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुदु मत इबादत करो, ला ताबुदूना मत इबादत करो। हाँ, आप कहाँ से पढ़ रही है? इसको दोबारा पढ़िए, आपने 3 गलतियां कर दी इकट्ठी। दोबारा दोहराओ, देखते हैं क्या होगा। उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। सही एक्सीलेंट, अभी आपने सही किया है। जी। देखें ना, जल्दी में जो है आप आगे पीछे कर देते हैं। ये याद रखें, अरबी में आगे पीछे करने से बहुत फर्क पड़ जाता है। जब आप जी। कहते हैं ला ताबुदू, उसके मायने कुछ और होते हैं, और ला ताबुद के मायने कुछ और है। इसी तरह ला ताबुदू के कुछ और मायने है, ला ताबुदूना के कुछ और मायने है, ये बदल जाते हैं। मसलन ला ताबुदूना जो है वो माजी का सीगा बन जाता है, अमर का नहीं रहता। अमर और माजी में फर्क है। मसलन माजी में जो है हम जब कहते हैं आबुदू, आबुदू आबुदु में इबादत करता हूँ। हाँ, आबदू नहीं मैं होता, इबादत जो है हम सब ये इबादत मुताल्लिक का जो है आबुद माजी की नहीं है। माजी में आबादा इस्तेमाल होता है अबद, आबादा आबादा आबादू होता है अबत्ता अबद जो है ये मुदारे है। हाँ तो जी। लिहाजा ये जो आप अगर उबुद को उबुदू पढ़ेंगे तो ये जो है इसके कुछ और मायने होते हैं, तो इसलिए ये इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आइए मुकालमा देखते हैं। उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करते, क्या जवाब होगा? उबुदू जो है वो आबुदू में तब्दील होगा, आबदुल्लाह आबुदुल्लाह जमा उबुदुल्लाह, तो अब क्या होगा? उबुदू जमा है, नाबुदुल्लाह नाबुदू के साथ तब्दील हो जाएगा, नाबुदुल्लाह, हम अल्लाह की इबादत। बस आइए इबादत करता उबुदू का तर्जुमा कीजिए। इबादत करो, उन सब ने इबादत की, उसने इबादत की, वो सब इबादत करते हैं। ABCD। ए उबुदू जमा का हूँ। सीगा ए मुतारे है। इबादत करो, अरे 2 लफ्ज कहिए सर, जमा का सीगा है, मुतारे है। हम सब ने इबादत की। ओके, इबादत की। अमर में है आइए, सर। हाँ अमर में है। यस, आपका जवाब तो उस वक्त होना चाहिए था सर, अमर में है। तर्जमा कीजिए, मत इबादत करो, उबुद ला ताबुदू, ला ताबुद उबुदू, ABCD, मत इबादत करो। ला ताबुदू, हाँ, ला ला ताबुदू, ला ताबुदू। ये सी वाला, हालांकि वो अगले में भी वाव का आ रहा, लेकिन वो आबुदू है। रब्बकुम जमा का सीगा याद रहे, नाबुदू रब्बना, आबुदू रब्बी, उबुदू रब्बकुम, नाबुदू, ABCD। जी, दोनों जमा के हैं, उबुदू भी जमा है, कुम भी जमा है, 2 जमा के हो गए। आपने दुरुस्त फरमाया, नाबुदू रब्बना। देखिए जवाब में दोनों जमा के सीगे आ रहे हैं, नाबुदू भी जमा है और रब्बना भी जमा है। आखिरी टेबल आ गया, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा। आइए इसका पूरा टेबल देखते हैं। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हमने पैदा किया। इसका मुदारे बनता है यखलुकू, वो पैदा करता है, ये करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, ये करेंगे, तखलुकू आप पैदा करते हैं, ये करेंगे, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, ये करूंगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, ये करेंगे, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं, ये करेंगे। अमरो नहीं यूं बनेगा, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा कर। जी आप में से कौन जो है अमर नहीं दोहराएगा? जी ब्रदर रहमान। जी उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर जुबैदा आप भी दोहरा दीजिए। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा करो, ला तखलुकू मत पैदा करो।
یہ دونوں پیدا کرو کر دیا, دونوں جمع کا ہاں, ترجمہ لے آئے پیسے, جی, جی. کہاں سے لائے ہیں ترجمہ مجھے سمجھائیں, میری عقل میں تو نہیں آتا. آپ نہیں کچھ سر, اپنا فلسفہ فرمائیے کہ یہ دونوں کرو کیسے ہو گیا. نہیں. لا تخلق مت پیدا کر, لا تخلقو مت پیدا کرو. ہاں, یہ ہم اہل زبان ہیں, ہمارے سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہاں کوئی پٹھان بیٹھا وہ کرتا تو میں درگزر, اس کو کیا کہوں, اس بیچارے کو تو گھی کا جو ہے فرق نہیں آ رہا تو غلطی کرے گا. آپ میں اہل زبان ہے, ہم سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. اخلق کر ایک کو ہے, اخلقو کرو جمع کا سی ہے, لا تخلق لا مت تخلق, کر ایک کو کہیں گے, لا تخلق مت کر. تو یہ فرق جو ہے ہم نے یہاں لینا ہے. وہی میں بار بار بتاتا ہوں, اصل میں تو اس کا ترجمہ یہ ہے ہی نہیں. اصل ترجمہ یہ ہے تو کر, تم تب کرو. جب تو اور تم کہتے ہیں تو خود جو ہے واحد اور جمع کا فرق آ جاتا ہے. لا تخلق تو مت کر, لا تخلق مت کرو. تو اور تم لاتے ہیں وہ خود اپنے اردو میں جو ہے واحد اور جمع کے جو ہے معنی دے جاتے ہیں. اور تو کے ساتھ جو ہے وہ کر آئے گا. اگر وہاں آپ کر لگا بھی دے تو خود جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے یہ جو ہے واحد سے بات ہو رہی ہے, یا واحد کو حکم دیا جا رہا ہے, واحد سے درخواست کی جا رہی ہے. کیونکہ خلق پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے, اس لیے اس پر ہم امر و نہی کی پریکٹس نہیں کریں گے. آئیے سوال جواب بدل لیتے ہیں. اخلق کا ترجمہ کیجیے, میں نے پیدا کیا تمہارے لیے, میں پیدا کرتا ہوں, میں نے پیدا کیا, ہم پیدا کرتے ہیں, اے بی سی ڈی. اخلق مضارع کا صیغہ لگتا ہے. چلیں جی, میں پیدا کرتا ہوں, میں پیدا کرتا ہوں. آئیے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کل پڑھا تھا یہ نصرہ کے ساتھ ہو اور ہم کو ملایا تھا. آج ہم کیا کا کو ملاتے ہیں, کاف تو لگائیں. یہ کیا بنے گا نصرہ کا. نصرہ اس نے مدد کی, کا تمہاری یا تیری, اس نے تیری مدد کی. اگر جمع کا صیغہ لے لیں تو کیا بنے گا, نصرو کے ساتھ کا ملائیں تو یہ بنے گا نصرو, ان سب نے مدد کی, کا تیری, ان سب نے تیری مدد کی. اور اگر نصرتا کے ساتھ کا کو ملائیں گے, نصرتا تو نے مدد کی, کا تیری, یعنی تو نے تیری مدد کی کا مطلب ہے تو نے اپنی مدد آپ کی. نصرتو کے ساتھ کا کو ملائیے, کیا بنے گا نصرتو, میں نے مدد کی, کا تیری, میں نے تیری مدد کی. نصرتم کے ساتھ کا کو ملائیے, دیکھیے نصرتم, تم سب نے مدد کی. اس کی کا تیری, تم سب نے تیری مدد کی, یعنی تم سب نے مل کر جو ہے تیری مدد کی. نصرنا کے ساتھ کا کو ملائیے, نصرنا, ہم سب نے مدد کی. کس کی, کا, یعنی تیری, ہم سب نے تیری. کا کے بعد جو ہے ہم ان کو لے آتے ہیں, سوری یا کو لے آتے ہیں, کیونکہ ہماری ترتیب یہی ہے نا, ہوا ہم کا ای کم. تو آئیے یا کو ملا کے دیکھتے ہیں. تو یہ کیا, نصرہ کے ساتھ یا ملا تو کیا بنا نصرہ نی, نصرہ اس نے مدد کی, اس کی نی میری. یا متکلم سے پہلے جو ہے نون ملاتے ہیں. یہ کبھی ابھی ٹائم ہوا تو میں کبھی بتاؤں گا کہ اس کو جو ہے وہ نون مسلط کہتے ہیں. یہ صلح کرا رہا ہوتا ہے دونوں کے درمیان, یہ نصرہ اور یا کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ نون آ کے جو ہے نا وہ صلح کراتا ہے. نصرو کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا, نصرو ان سب نے مدد کی, کس کی, یا میری, ان سب نے میری مدد کی. اور اگر نصرتا کو ملائیں گے تو کیا ہوگا, نصرتا نی, نصرتا تم نے مدد کی, نی میری. اور تو کو ملائیں گے تو کیا ہوگا, نصر تو نی, نصر تو میں نے مدد کی, میری, میں نے میری مدد کی, تو مطلب میں نے اپنی مدد آپ کی. اسی طرح اگر ہم نصر کو اس کے ساتھ یا ملائیں تو کیا ہوگا, نصر تم سب نے مدد کی, میری, تم سب نے میری مدد کی. اور نصرنا کو ملائیں تو کیا ہوگا, نصرنا, ہم سب نے مدد کی, کس کی, میری. اب یہ ایک چیلنج آ گیا, دیکھیں جی آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. یہ لفظ ہے جی, کیا ہے, پڑھیں اسے, مجھ سے تو نہیں پڑھا جا رہا. پہلے تو آپ لوگ لفظ پڑھیں, بتائیں یہ لکھا ہوا کیا ہے. نصرتنی, کیا ترجمہ ہوگا, ہاں جی 10/10 ملیں گے جس نے صحیح بتایا. اس عورت نے میری مدد
کی نصرت، یہ ہم جب پڑھتے اس کلاس میں اس کے 2 رہ گئے ہیں، ماضی کے کریں گے اور پھر اگلی کلاس میں مضارع کے ساتھ اس کو کریں گے، اور انشاءاللہ جب یہ 20 سبق ہمارے پورے ہوں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن میں آنے والے یہ ضمائر کی حالت جو ہے اس کو پہچان کے، اس کو توڑ کے اس کا ترجمہ کریں جو اصل مقصد ہے۔ آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے معنی یاد کرنے کے لیے کوئی فریز یا جملہ استعمال کرتے ہیں، مثلا ان کے معنی آپ کو ہو سکتا ہے بھول جائیں، لیکن اگر یہ کہا جائے انشاءاللہ تو آپ فوراً کہیں گے ان کے معنی تو ہوتا ہے اگر، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے۔ تو کسی چیز کے معنی اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی جملہ بنا لیں، کوئی فریز بنا لیں، تو جس کو ہم کہتے ہیں مثال، یعنی کسی مثال کے ساتھ اس کو یاد کریں، جیسے انشاءاللہ جو ہے ایک مثال ہے ان کے معنی یاد کرنے کے لیے۔ اگر آپ معنی بھول بھی جائیں تو وہ فریز جملہ جو ہے آپ کو معنی یاد دلا دے گا، اور اس کے معنی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوں گے اور جلدی یاد آئیں گے، اور اس کو جو ہے جلدی جو ہے معنی جو ہے یاد بھی ہوں گے اور یاد بھی آئیں گے، اور ایک لفظ کے معنی دوسرے لفظ میں نہیں جائیں گے شامل۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے آج کے اس سبق کے اختتام تک 194 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں تقریباً 38,000 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت ہی قریب آ گئے ہیں جو کہ 41,111 کا ہے۔ 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مسجد سے پڑھنا اور دیکھنا، اور 5 حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے اور پاکٹ بک سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ جو ہے اس کو سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، ربی زدنی علما کا ورد کیجیے اور دعا کیجیے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما، اور جو ہے ٹیچر بننے کا ارادہ کیجیے اور اسی ارادے سے کلاس میں بیٹھیے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نستغفرک و نتوب